بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ بات بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ سعودی عربیہ کے پرنس نے، کہ شاہ اور بادشاہ نے، محمد بن سلمان نے تبلیغی جماعت کو بین کر دیا ہے اور اسے دہشت گردی کا ذریعہ قرار دیا. تبلیغی جماعت کا جرم یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. یہی وہ کام تبلیغی جماعت کرتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف روکتی ہے، برائی سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے. لیکن افسوس کہ یہی کام جو عین قرآن کی تعلیم ہے، یہ سعودی عرب کو اور اس کے بادشاہ کو پسند نہ آیا، اور یہ زمانۂ جاہلیت کے ہرقل بادشاہ کے راستے پر چل پڑا. روم اور فارس کے بادشاہ کے راستے پر چل پڑا اور تبلیغی جماعت کو بین کر دیا. تبلیغی جماعت کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرمان اس آیت پر عمل کرتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ذریعے بلائیے. یہی بات سعودی عرب کے بادشاہ کو پسند نہ آئی جو عین قرآن کی تعلیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یہی وہ کام تبلیغی جماعت کے افراد کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کے خوف سے ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور جنت کی شوق دلاتے ہیں اور اس کے جذبے کو مہمیز لگاتے ہیں اور اس کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں، ایمان کو جلا بخشنے اور اس کو قوت بخشنے کے اعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. اور جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی، ان کو اپنے ساتھ 3 دن یا 10 دن یا 40 دن یا سال بھر کے لیے وہ نکلتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر کے وہ نماز سیکھتے ہیں اور کچھ بنیادی دینی تعلیمات سیکھتے ہیں، صحابہ کے واقعات سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تاکہ صحابہ کی قربانیوں کو سن کر کے آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، یہ شوق بیدار ہو کہ وہ بھی صحابہ کے جیسا ایمان بنانے کی کوشش کرے اور ان کے اندر بھی دین کے خاطر اور دین پر چلنے کے خاطر قربانیاں جو ہے پیش کرنے کا جذبہ ہو اور اس کے لیے مشقت برداشت کریں. اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے دنیا سے ہٹ کر کے آخرت پر توجہ دی اور آخرت کی تیاری کی، وہی کام جو ہے دوسرے لوگ بھی کریں اور اسی کی پریکٹس وہ خود بھی کرتے ہیں. مگر افسوس کہ یہی کام سعودی عرب کو پسند نہ آیا. سعودی عرب چاہتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے افراد وہی کام کرے جو سعودی عرب کر رہا ہے، یعنی وہ سنیما دیکھیں اور جو ہے شراب پئیں، جوا کھیلیں، اور دوسری اسرائیل کی تعریف میں جو ہے وہ کلمات کہیں اور اسرائیل کی تعریف میں جو اپنی تعلیم میں اسرائیل کی تعریف کریں. یہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلم یہ کام نہیں کر سکتا جو کہ اسلام کا دشمن ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، اس کی وہ تعریف کرے. سعودی عرب
جس راستے پر چل رہا ہے وہ نہایت ہی کافرانہ اور مشرکانہ عمل ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ سعودی عرب بہت تیزی سے سعودی جو حکومت ہے، سعودی ریاست ہے، وہ غیر اسلامی ریاست اور غیر مسلم ریاست بنتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا ہے کہ محمد بن سلمان، شاہ محمد بن سلمان جو سعودی کے بادشاہ ہیں، وہ یہودی ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان اب وہ مسلمان نہیں رہا، وہ یہودی ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے کہنے پر وہ خفیہ طور پر جو ہے عمل کر رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں سعودی عرب کے اندر 40 سنیما ہال جو ہے وہ کھولے گئے ہیں۔ خود مدینہ منورہ کے اندر جو ہے 10 سنیما ہال جو ہے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جو کہ نہایت مسجد نبوی اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت توہین ہے۔ لیکن یہ کام محمد بن سلمان اس لیے کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے اسے حکم دیا ہے۔ بہت سے سنیما ہال سعودی کے اندر کھل چکے ہیں، اور جو ہر شخص کو پتہ ہے، جدہ کے اندر جو سنیما ہال کھلا ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ یہ تصویر جدہ کے اندر جو سنیما ہال کھلا ہے اس کی تصویر ہے۔ شراب کی دکانیں جو ہے وہاں جگہ جگہ پہ کھول دی گئی ہیں، اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کو اسلام نے، قرآن نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ چیز تو حلال ہے، وہ چیز، اس کی اجازت سعودی حکومت اور محمد بن سلمان دے رہے ہیں، اور جس چیز کو قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو حکم دیا اس پر جو ہے سعودی حکومت اور محمد بن سلمان اس پر بین لگا رہے ہیں اور اس کو دہشت گردی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ شراب کی دکانوں کی تصویر آپ کے سامنے ہے جو سعودی عرب میں کھولی گئی ہیں، یہ سب سعودی عرب کے شراب کی دکانیں ہیں۔ محمد بن سلمان کا اسرائیل سے جو تعلق ہے، اور جو بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یہودی ہو گئے ہیں اور اب مسلمان نہیں رہے، اور یہودی خفیہ طور پر یہودی بن کر کے وہ اسلام مخالف کام جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر رہے ہیں، اور یہودی کے اشارے پر اور یہودی کے ایجنڈے کو جو ہے سعودی عرب میں وہ لاگو کر رہے ہیں۔ یہ باتیں امت مسلمہ کے لیے نہایت تکلیف دہ ہیں اور نہایت تشویش کا باعث ہے۔ پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر مسلمان اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، آج وہ کفر و شرک کا مرکز بن رہا ہے۔ وہاں ہر طرح کی برائی کو جو ہے عام کیا جا رہا ہے، وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں اور حکومت کی شے پر۔ اور اس حکومت کا یہ جو اسرائیل کے کہنے پر جو تبلیغی جماعت کو بین کیا گیا ہے، یہ نہایت قابل مذمت ہے، اور امت مسلمہ اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ محمد بن سلمان کو ہدایت دے، اور پھر یہ یہودی سے اسلام کی طرف لوٹیں اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کریں، قرآن تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، اور یہ توبہ کر کے اسلام کے اندر دوبارہ لوٹیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ سعودی عرب اور محمد بن سلمان کے یہودی بن جانے کی خبر لوگوں تک پہنچے اور لوگ باخبر ہوں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔